الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے اور آج کل اس میں میراث کے بارے میں جو سوال حل کیے جا رہے ہیں، اور چونکہ اس میں جو طریقہ ہے کہ 2 جدولوں کے ذریعے سے اور 3 قاعدوں کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آج انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں مرتد کا حکم انشاءاللہ جو ہوگا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بتاتے ہیں کہ مرتد اگر ارتداد پر مر جائے، یعنی وہ مرتد ہی رہے، یا دارالحرب کے ساتھ جا ملے، یعنی دارالاسلام سے باغ کے دارالحرب کے ساتھ جا ملے، اور قاضی اس کے الحاق کا حکم کر دے، قاضی کو پتہ چل جائے مطلب کہ وہ وہاں چلا گیا، یا اس کو کوئی قتل کرے، تو جو دولت وہ حالت اسلام میں کما چکا ہے وہ اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گی، اور جو حالت ارتداد میں کما چکا ہے وہ بیت المال میں رکھی جائے گی۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہم نے کے نزدیک دونوں حالتوں کا مال مسلمان ورثاء کو ملے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں حالتوں کا مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔ یعنی صاحبین رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو دونوں ہے مطلب دونوں حالتیں، ان میں جو مسلمان ورثاء ہے ان کو مال ملے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں حالتوں میں جو مال کما چکا ہے، یعنی اسلام کی حالت میں بھی اور کفر کی حالت میں بھی، وہ بیت المال میں رکھا جائے، اور جو مال اس نے دارالحرب کے ساتھ جا ملنے کے بعد کمایا ہے وہ بالاتفاق مال فے ہے، اور مرتد عورت کا مال سب کا سب بالاتفاق مسلمان ورثاء کو ملے گا، اور مرتد کی کسی سے میراث نہیں لے سکتا، نہ مسلمانوں سے نہ اپنے جیسے مرتدین سے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اسلامی حکومت ہو اور ظاہر مسلمان اپنے ملک میں شرعی فیصلے کر سکتے ہوں، تو یہ اس صورت میں بات کام آتی ہے۔ قیدی کی وراثت، اس کا حکم عام مسلمانوں جیسا ہے۔ وہ مسلمان قیدی جس کو حربی کافر قید کر دیں، اس کا حکم بھی عام مسلمانوں کا ہے، جب تک کہ وہ اپنے دین پر جمع رہے۔ خدا نخواستہ دین چھوڑ بیٹھے تو اس کا حکم مرتد کا ہوگا، اور اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اس کا حکم مفقود الخبر کا ہے، یعنی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو یہ ہے کہ مفقود الخبر اس کو شمار کیا جائے گا۔ اب یہ ایک خاص بات ہے کہ دوران عدت جو بیوی ہے اس کا کیا مطلب میراث میں صورت بنتی ہے۔ متعدد بیویاں وراثت کے اہل ہیں۔ اگر عدت پوری نہ ہوئی ہو تو طلاق یافتہ بیوی کے اہل ہونے کی تفصیل درج ذیل ہے، یعنی طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کے شوہر نے اس کو 1 یا 2 طلاقیں رجعی دی اور عدت طلاق کے دوران اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس مطلقہ عورت کی عدت طلاق سے عدت وفات میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں جی، کیونکہ ابھی تو وہ ہے مطلب رجوع ہو سکتا تھا۔ عدت طلاق سے عدت وفات میں، یعنی اب وہ عدت طلاق کی بجائے اثر نو 4 ماہ 10 دن عدت وفات گزارے گی، کیونکہ مطلقہ بطلاق رجعی کی زوجیت دوران عدت باقی رہتی ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ کسی عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اور اس صورت میں اس پر عدت وفات لازم آئے گی۔ اور اگر شوہر نے طلاق بائن دی ہو یا 3 طلاقیں دی ہوں، طلاق رجعی میں چونکہ رجوع کا اختیار ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں اس کی بیوی شمار ہوتی ہے، لیکن جو طلاق بائن ہے اس میں نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، اگر 3 نہ ہو، اگر 3 ہو تو پھر تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے حلال ہو۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ عورت مرحوم شوہر کے وارث بن رہی یا نہیں۔ اگر وارث نہیں بن رہی، یعنی اسے حالت صحت میں شوہر نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس پر عدت وفات لازم نہ ہوگی، بلکہ صرف عدت طلاق گزارے گی۔ اور اگر وہ وارث بن رہی ہے، مثلا اسے مرض الوفات میں طلاق دی گئی ہے، تو اس صورت میں اس پر عدت طلاق و عدت وفات میں جو لمبی ہو وہ عدت گزارنا لازم ہوگا۔ باقی مرحوم شوہر کے میراث میں مطلقہ کا حق و حصہ میں تفصیل یہ ہے: الف، اگر شوہر نے حالت صحت یا حالت مرض میں بیوی کے مطالبہ کے بغیر طلاق رجعی دی ہو،
تو عدت میں شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی شوہر کی میراث میں سے حصہ دار ہوگی۔ اور اگر حالت مرض میں طلاق بائن یا مغلظ دی ہو اور عدت میں اس مرض کی وجہ سے شوہر کا انتقال ہوتی ہے، عورت میراث کی حقدار ہوگی۔ جی مگر اگر شوہر نے بیوی کے مطالبہ پر طلاق بائن دی ہو، خواہ حالت مرض میں ہی کیوں نہ ہو، تب بھی بیوی میراث کی حقدار نہیں ہوگی، اس نے خود ہی کہا ہے۔ اور دال اگر شوہر نے حالت صحت میں طلاق بائن دی ہو یا 3 طلاقیں دے دی ہوں تو بیوی پر بھی میراث کی حقدار نہیں ہوگی، کیونکہ بائن میں سلسلہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پھر وہ نہیں رہتی۔ اب آتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی صورت میں جس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ مناسخہ اصل میں یہ ازالے کو کہتے ہیں، اور علم میراث میں اصطلاحاً کسی وارث کی موت کی وجہ سے اور اس کے حصوں کا اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہونے کے بعد کی تقسیم میراث کو مناسخہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وارث فوت ہو چکا ہے وہ بھی اپنے مورث کے ورثاء کا مورث بن سکتا ہو، بس ان باقی موجود ورثاء کو نہ صرف اپنے مورث اعلیٰ کا حصہ ملے بلکہ میت کے فوت شدہ ورثاء کی میراث میں بھی حصہ ملے گا۔ فقہاء کرام نے عام لوگوں کی آسانی کی خاطر ایسا طریقہ وضع کیا جس کے ذریعے مورث اعلیٰ کے ورثاء میں بعض کی موت کے بعد ان کی میراث کی تقسیم بیک وقت ہو سکے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی میراث فوراً تقسیم کیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا بگڑا نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ لیکن یہ معاملہ ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں کسی نہ کسی وجہ سے دیر کرتے ہیں۔ اس دیر کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے بس ابھی کریں گے، اس میں بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مطلب یہ ہے کہ میراث تقسیم نہ ہوا ہو، ان میں سے کوئی وارث بھی فوت ہو جائے۔ ہاں جی، پھر اگر مزید دیر ہو جائے تو ممکن ہے کہ دوسرا وارث بھی کوئی فوت ہو جائے، پھر اگر وہ مزید دیر ہو جائے ممکن ہے تیسرا کوئی وارث بھی فوت ہو جائے۔ اچھا، اب مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ جو وارث ہے اس کے جو ورثاء ہیں وہ اپنے اپنے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو کسی کی بیٹی ہے، باپ فوت ہو گیا، اب وہ لڑکی وارث بن گئی ہے، اب اگر وہ فوت ہو جائے تو دوسرے خاندان میں چلی گئی، تو اب اس کا شوہر بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، تو ظاہر وہ بھی وارث ہوں گے۔ پھر ان میں سے کوئی فوت ہوگا تو پھر اور مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ واقعی گنجلک صورتحال بن جاتی ہے، لیکن فقہا نے اس کے لیے اصولی طریقہ وضع کیا ہے کہ مورث اعلیٰ ہیں جو پہلے فوت ہوا ہے اس کے میراث کو باقاعدہ طریقے سے سارے ورثاء در ورثاء کو پہنچ سکے آسانی کے ساتھ۔ یہ مطلب بنا مناسخہ یہی طریقہ ہے۔ اگر وقت پر ترک شرعی طریقے سے تقسیم کیا تو مناسخہ کی جھنجھٹ سے بچا جا سکتا ہے، لیکن آج کل ہم جیسے دوسری دین سے تغافل برتتے ہیں، اس طرح بلکہ کچھ زیادہ اس اہم ذمہ داری سے غافل رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تقسیم سے پہلے کئی ورثاء مر جاتے ہیں اور پھر سب کا اکٹھا حساب کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے بعض ورثاء ایک میت کے، بعض 2 کے اور بعض 3 کے ترکے سے حصہ پائیں گے۔ اس طرح سلسلہ کئی پشتوں تک جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے درج ذیل قواعد ذہن میں رکھ کر آسانی سے مناسب کا ہر سوال حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر کہیں غلطی واقع ہوگی تو اس کی پڑتال پر آسانی کے ساتھ ہو سکے گی۔ نیز اس میں مورث اعلیٰ کے علاوہ دوسرے فوت شدہ افراد کی ذاتی جائیداد بھی تقسیم میں شامل ہو کر موجودہ زندہ ورثاء کا فی کس حصہ معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے مورث اعلیٰ کا ترکہ اس کے ورثاء میں حسب قاعدہ ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ ہر فوت شدہ کے لیے اس کے ورثاء کا تعین کر کے سوال کو حل کیا جائے گا اور اس میں ہر وارث کا حصہ معلوم کر کے اس کے ناموں کے ساتھ جدول بنا کر کسر میں لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہر فوت شدہ کی وہ میراث جو دوسروں سے حاصل کر چکا ہے اس کے ورثاء میں درجہ بدرجہ تقسیم کیا جائے گا اور ہر میت کے ورثاء میں حصہ معلوم کر کے جمع کرنا ہوگا۔ دوسری بات، جدول الف بنانا ہے جس میں فوت شدہ ورثاء کا آپس میں دوسرے فوت شدہ سے حاصل ہونے والے حصہ درج کر کے کل کے خانے میں جمع کر کے لکھنا ہے۔ تیسری بات، جدول بی بنانا ہے جس میں تمام فوت شدہ ورثاء کی ترکہ میں ان کے ورثاء زندہ ورثاء کا حصہ درج کریں اور کل کے خانے میں جمع کر کے لکھیں اور تصحیح کر کے
یعنی ضعف عقل کے ذریعے سے ہر ایک ایسا بغیر کسی کسر کے معلوم کریں. اس میں اکائی کے کلیے کے مطابق ترکفی کس نکالے. اگر شدہ ورثہ کی اپنی ذاتی جائیداد بھی ہو تو اس کے حساب بھی ساتھی کرنے کے لیے جو شدہ ورثہ کا ایسا بند اس کے ساتھ ان کی ذاتی جائیداد بھی اس میں جمع کر دے. 4. آخر میں پڑتال کے طور پر ساری میتوں کے ذاتی ترکوں کو ان کے ورثہ اعلیٰ کے طریقے کے ساتھ جمع کریں. اگر تمام زندہ ورثہ کے حاصل کردہ حصوں کا مجموع اس مجموعے کے برابر ہوتا ہے تو جواب ٹھیک ہے، ورنہ کبھی غلطی ہو گئی ہے غور کر کے غلطی کو دور کریں اور پڑتال کے دوبارہ چیک اپ کی جائے. اب مثال ہے، یہ 4 پشتوں کا مثال ہے. سلیمہ نے زید نامی خاوند ایک بیٹی کریمہ اور ماں عظیمہ چھوڑی. اس میں نام اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ چونکہ دوسرے ورثہ درمیان میں وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا ایسا معلوم کیا جاتا ہے. سلیمہ کی میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ زید بھی انتقال کر گیا جو اس کا شوہر تھا. اس نے اپنے پیچھے باپ عمر اور ماں رحیمہ چھوڑی. آخر میں کریمہ بھی سدھار گئیں. اس نے 2 بیٹے خالد اور عبداللہ اور ایک بیٹی رقیہ چھوڑی. ان کی تقسیم سے قبل عظیمہ بھی رحلت کر گئی اور اپنے پیچھے اس کا دوسرا خاوند عبدالرحمن. سلیمہ کا والد پہلے فوت ہو گیا تھا اور 2 بیٹے عبدالرحیم اور عبدالکریم اور ایک بھائی عبدالرشید چھوڑے. سلیمہ کے ترکہ میں ہر زندہ وارث کا حصہ معلوم کرے. اب آتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے سلیمہ کا. اس میں خاوند ہے زید، بیٹی کریمہ، ماں عظیمہ. فرائض کے لحاظ سے زید کو 1/4 ملے گا چونکہ اولاد موجود ہے، بیٹی ہے. بیٹی کو 1/2 ملے گا کیونکہ اکیلی ہے اور ساتھ بیٹا کوئی نہیں ہے. ماں کو 1/6 ملے گا جو اس کا اپنا مطلب وہ حصہ ہے. تو 11/12 حصے مطلب 11/12 اس کے بن گئے تو 1 - 11/12 1/12 باقی رہ گیا. اب اس وجہ سے رد کرنا پڑے گا، یعنی ذوی الفروض نسبی پر اس کو لوٹائیں گے جو باقی ہے. تو اب طریقہ کار رد کا ہم پہلے بتا چکے ہیں، ذرا اس کی مشق بھی ہو جائے گی. ذوی الفروض نسبی کیسوں کی جو نسبت ہے اور نسبتی مجموعہ، یہ چونکہ 1/2 کی نسبت 1/6 ہے نا، 1/2 کی نسبت 1/6، تو یہ بنتا ہے 3:1. ہاں جی. تو اب یہ نسبتی مجموعہ اس کا 3 × 1 4 ہو گیا. اب کل سے جو ہے ذوی الفروض سببی کے حصوں کا مہر ضرب نسبتی مجموعہ، یعنی دیکھیں نا 1/4 حصہ چونکہ خاوند کا ہے جو کہ ذوی الفروض سببی ہے، اس پہ نہیں ہوتا رد اور ان دونوں پہ رد ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو الٹا کر لے، یعنی اس کا جو مخرج ہے اس کو 4/1، یہ 4/1 بنا دیں. تو 4/1 کو آپ ضرب دیں مطلب اس کے نسبتی مجموعہ کے ساتھ 4 کے ساتھ، تو 16 ہو گئے. تو 16 کل حصے ہو گئے. تو 16 میں سے 1/4 تو خاوند نے لے لیے، یہ یعنی 1/4 مطلب 16 4 ہو گئے، یہ 4 اور خاوند کے حصہ ہو گئے. اب یہ اس سے نکال لے کیونکہ اب باقی رہتے 12، یہ 12 حصے بیٹی اور ماں میں تقسیم ہوں گے ان کے نسبتوں کے حساب سے. تو بیٹی کا 3/4 بنتا ہے، یعنی اس میں نسبت کے لحاظ سے 3/4 ضرب 12 یہ 9 بنتا ہے، اور ماں کا جو ہے نا 1/4 ضرب 12 3 بنتا ہے. تو 9 3 12 × 4 16 ہو گئے، لہٰذا یہ بات ٹھیک ہو گئی. اب یہ جو ہے نا ہمارے پاس 16 میں کل سے 4 9 3 آ گئے. اب اگر ہم اس طرح کر لیں، کسر میں اس کو رکھنا چاہتے ہیں، تو 4 کل حصے 16 ہیں، تو 4/16 1/4 بن گیا، 9/16 اور 3/16. یہ ہمارے پاس کسروں میں آ گیا. یہ سوال کا پہلے حصہ ہو گیا، مطلب یہ کہ ایک وارث کا. اس کے بعد عظیمہ کے بھائی عبدالرشید سلیمہ کے ماموں تھے، جو الرحام میں ہونے کی وجہ سے اس کے مال میں حصہ دار نہیں تھے. وہ نہیں، اس کا ستیلا باپ عبدالرحمن حصہ دار تھا. اس لیے سلیمہ کے وارثوں میں خاوند زید کو 1/4 سے، بیٹے کریمہ کو 1/2 سے اور ماں عظیمہ کو 1/6 سے دینے کے بعد ایک بڑا جو بنچے اسبات میں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو بھی ضرور فروض نسبی کی طرف لوٹایا جائے گا، جس کو رد کہتے ہیں.
اس کو حل کرنے کے لیے حسب قاعدہ رد کے طریقے پر عمل کر کے فیکس حصہ معلوم ہو گیا. پس حسب قاعدہ فیکس کسر میں درج کر کے جدول الف اور بی میں کل حصوں کے ساتھ جمع کر کے اس کا حصہ نکل آئے گا. اب زید کی میراث. زید بھی فوت ہو گیا. زید کے پیچھے اس کی بیٹی کریمہ رہتی ہے، ماں رحیمہ ہے اور باپ عمر ہے. بیٹی چونکہ ایک کے لحاظ اس کو ایک بڑا دو مل رہا ہے، ماں کو ایک بڑا چھ مل رہا ہے پہلے کی طرح، تو ایک بڑا دو اور ایک بڑا چھ اس کو جمع کریں گے اور باقی جو ہے نا مطلب ہے باپ کو ملے گا تو ایک بڑا تین آتا ہے. یعنی ایک بڑا تین اور ایک بڑا چھ جب جمع ہو جائے تو ایک بڑا دو بنتا ہے. یہ ایک بڑا دو پورا ایک بنتا ہے. لہذا باپ کو ایک بڑا تین، ماں کو ایک بڑا چھ اور بیٹی کو ایک بڑا دو مل گیا. یہ بھی ہمارے پاس آ گیا، یہ بھی کسروں میں ہمارے پاس آ گیا. لہٰذا یہ سوال بھی حل ہو گیا. اب کریمہ فوت ہو گئی. اس کا ایک بیٹا خالد ہے، دوسرا بیٹا عبداللہ ہے، تیسری ایک بیٹی رقیہ ہے. نانی اس کی موجود ہے. نانی کون ہے؟ ہاں عظیمہ. عظیمہ کس کی مطلب وہ ہے؟ ماں ہے، سلیمہ کی ماں ہے. لہٰذا اس کی نانی ہو گئی. تو نانی بھی موجود ہے، دادی بھی موجود ہے. چونکہ عمر ہاں جی اور مطلب جو ہے دادا ہے اور رحیمہ دادی ہے، تو دادی بھی موجود ہے. بلکہ ایک نانی اور ایک دادی اور ایک دادا. اب سوال حل کرتے ہیں. تو پہلے کیا ہے، نانی کو اور دادی کو ایک بڑے دونوں کو مل رہا ہے حصہ، اور دادا کو اس کا اپنا حصہ ایک بڑے مل رہا ہے. اب دیکھیں یہ ایک بڑے دو میں تقسیم ہو رہا ہے. تو ایک بڑا 12 ایک بڑا 12 یہ عظیمہ کو اور رحیمہ کو آپس میں مل گیا، اور ایک بڑے دادا عمر کا رہ گیا. اب باقی کیا رہ گیا؟ باقی ایک بڑے جمع ایک بڑے 6، تو ایک بڑا تین جو ہے نا مطلب جو نکل گیا، تو 2 بڑا 3 باقی رہ گیا. تو 2 بڑا 3 اسبہ ہے. تو اسبہ میں تقسیم ہوگا. تو تقسیم کے لیے پھر قاعدہ یہ ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کو بھی بیٹیاں بنا لیں. تو بیٹے 2 ہیں، لہذا 4 بیٹیاں ہو گئی. 4 جمع 1 5 بیٹیاں کل ہو گئی. جب 5 کل بیٹی ہو گئی تو لہٰذا پس 2 بڑا 3 کو 5 پر تقسیم کرو. تو 2 بڑا 3 کو ضرب 1 بڑا 5، یہ 5 پر تقسیم ہو گیا. لہٰذا 2 بڑا 15 یہ بیٹی کا حصہ ہو گیا. اور اس کا ڈبل جو ہے نا وہ 4 بڑا 15 4 بڑا 15 بیٹوں کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے حصے فیکس خود ہی معلوم ہو گئے. لہٰذا یہ معاملہ بھی پورا ہو گیا. اب اس کے بعد عظیمہ کی میراث. عظیمہ کو مطلب دیکھیں نا، اس کا دوسرا خاوند عبد الرحمن ہے، بیٹا عبد الرحیم ہے، بیٹا عبد الکریم ہے، بھائی عبد الرشید ہے. بھائی چونکہ بیٹے موجود ہے لہٰذا بھائی کون پوچھے گا، لہٰذا یہ تو محروم ہو گیا. تو خاوند کو 1 بڑا 4 مل رہا ہے اور بیٹوں کو باقی مل رہا ہے 3 بڑا 4. تو 3 بڑا 4 کو 2 پر تقسیم کر لو، 3 بڑا ہو گیا. لہٰذا 3 بڑا ان کو مل رہا ہے. اب ہمارے پاس سب کے حصے کسروں میں آ گئے. تو اس سے اب ہم جدول بنا سکتے ہیں. جدول کیسے بنائیں گے؟ اب یہ ہے جدول. الف سلیمہ کے ترکے میں اس کے فول شدہ و رسا کا حصہ. یہ دیکھا سلیمہ سے زید، دیکھا نا زید جو ہے نا سلیمہ سے 1 بڑا 4 لے رہا ہے اور باقی کوئی بھی نہیں لے رہا، لہٰذا کل 1 بڑا 4 ہو گیا. کریمہ سلیمہ سے 9 بڑا 16 لے رہی ہے، اور زید کے حصے میں چونکہ 1 بڑا 4 اس کا آیا تھا نا، تو 1 بڑا 2 اس کا، 1 بڑا 2 1 بڑا 4 کا، تو یہ مل رہا ہے. اور کریمہ کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں لے رہے، مطلب ظاہر وہ جو ہے تو کل مطلب ہمارے پاس یہ 9 بڑا 16 اور 1 بٹا 8، تو ان دونوں کو جمع کر لے تو 11 بڑا 16 آ گیا. یہ 11 بڑا 16 ہو گیا. عظیمہ کو 3 بڑا 16 مل رہا ہے سلیمہ سے. زید سے کچھ نہیں مل رہا کیونکہ زید کا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا رشتہ. اور کریمہ کے ذریعے اس کو مل رہا ہے. کریمہ کو چونکہ کریمہ کے حصے میں اس کو 1 بڑا 12 مل رہا ہے نا، تو 1 بڑا 12 11 بڑا 16 کا، کیونکہ کریمہ کا کل حصہ 11 بڑا 16 ہے، تو 11 بڑا 16 ضرب 1 بڑا 12 یہ ان کو مل رہا ہے. تو اس کو جب جمع کر لیں 1 بڑا 12 ضرب 11 بڑا 16 11 بڑا 192 ہو گیا. 11 بڑا 192 جمع 3 بڑا 16، 11 بٹا 192 اور 3 بڑا 16، تو 16 کن 16 16 دن 12 12 کن 12 11 12 132. مطلب جو ہے نا وہ بہرحال یہ ہے کہ بالکل 11 جمع 36 بالکل ٹھیک ہے، تو 47 ہو گیا.
تو 47/192 ہو گیا، ٹھیک ہے نا. 47/192 اس کا عظیمہ کیسا ہو گیا؟ یہ سلیمہ کے ترکے میں اس کے فشدہ ورثہ کا ایسا ہے. اب فشدہ ورثہ کے ترکے میں ان کے زندہ ورثہ کا ایسا. تو اب اس کا دوسرا جدول ہے ہمارے پاس. جو زندہ ورثہ رہ گئے ہیں ان میں سے ایک عمر ہے، رحیمہ ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، رقیہ ہے، اور عبد الرحمن ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے. یہ زندہ ورثہ ہے. اب یہ زندہ ورثہ عمر جو ہے زید سے لے رہا ہے، رحیمہ بھی زید سے لے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا مطلب ان کو یعنی ایک بڑا جو اس کا 1/4 حصہ تھا نا، اس کا 1/3، اور اس کا 1/6 حصہ تھا تو اس کا جو ہے نا مطلب 1/4، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اب یہ مطلب ان کا سوری 1/4 یہ اصل میں اس طرح کر لیں، اس کو 1/4 ضرب 1/6 کر لیں تاکہ ایک جیسا ہے نا، ورنہ پھر کنفیوژن ہوگی. 1/4 ضرب 1/6 کر لیں تو مطلب یہ ہو گیا. اور مطلب بذریعہ کریمہ، اب کریمہ سے جو ہے نا عمر لے رہی ہے، عمر لے رہے ہیں. یہ مطلب 11/16 کریمہ کا حصہ ہے تو 1/6 اس کا. 11/16 کریمہ کا حصہ ہے، 1/12 اس کا. 11/16 اس کا ہے تو 4/15 اس کا. 11/16 اس کا ہے تو 4/15 اس کا. 11/16 اس کا ہے تو 2/15 اس کا. یہ ہے کریمہ کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بذریعہ عظیمہ، تو یہ دیکھیں 47/192 اس کا حصہ تھا تو اس کا 1/4 عبد الرحمن کو مل رہا ہے. 47/192 کا 3/8 عبد الکریم کو مل رہا ہے. 47/192 کا 3/8 یہ جو ہے نا عبد الرحیم کو مل رہا ہے. تو یہ بات ہو گئی. مطلب یہ اس کو جب ہم جمع کر لیتے تو یہ 19/96 یہ آ گیا. اس کا رحیمہ کا 19/192 آ گیا. خالد کا 11/60 آ گیا. عبداللہ کا 11/60 آ گیا. رقیہ کے 11/120 آ گیا. اور عبد الرحمن کا 47/768 آ گیا. عبد الکریم کا 47/512 آ گیا. عبد الرحیم کا 47/512 آ گیا. اب ان سب کے ایل سی ایم اگر نکالیں ذوالفقر یہ بنتے ہیں 7680. اس سے سب کو ضرب دیا. 19/96 کو اگر 1520 سے ضرب دیں، نہ سوری 7680 سے ضرب دیں تو 1520 جواب آئے گا. 19/192 کو اگر 7680 سے ضرب دیں تو 760. اس طرح ہمارے پاس یہ جواب آ گئے. ان کو جمع کر لیں. اگر یہ 7680 بنتا ہے تو اس کا مطلب سوال ٹھیک ہے نا. تو ماشاءاللہ ان کا کر لیں. اب جو ذاتی ترکہ کا حساب ہے کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلو اس کے بعد اچھا اس میں ایک بات میں ہم کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے سے شامل نہیں رہے تو ان کو کہیں بھئی یہ کیسے آسان ہے. وہ کہیں گے یہ کیسے آسان ہے، مطلب ظاہر پہلے سے چونکہ شامل نہیں رہے نا، کیونکہ حساب میں تو درمیان میں کوئی ایک چیز رہ جائے تو اگلا سمجھ میں نہیں آتا. ہاں جی، اس میں ایک ایک پوائنٹ پہ لڑنا پڑتا ہے. اس وجہ سے اس کا پورا کورس اگر کوئی کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گا. تاریخ کا کتاب اگر آپ پڑھیں نا، درمیان سے کوئی صفحہ پڑھ لے تو بھی کچھ مل جائے گا. آج اس طرح آپ کوئی اردو کا پڑھے، انگلش کا پڑھے، ہاں سائنس کا بھی پڑھے تو درمیان سے کوئی نہ کوئی چیز بھی پڑھ لے تو مل جائے گا کچھ نہ کچھ. صاحب کسی کو معاف نہیں کرتا. یہ اس میں یا تو آپ پورا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. مطلب یہ کہ یہ والی بات ہے. تو اس کے لیے پورا ایک نظام ہے. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، 2 دن میں اس کو ہم پڑھاتے ہیں. 3 گھنٹے اس میں ہم پڑھاتے ہیں اور 2 گھنٹے مشق کراتے ہیں. تو ایک دن اس طرح گزر گیا 5 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن میں 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں اور 2 گھنٹے مشق کراتے ہیں. اس میں یہ پورا کورس حل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی، باقی ان کی اپنی ہمت ہے، جتنے وہ کریں مشق کریں گے، کیونکہ ظاہر کسی چیز کو سیکھنا اور ہے، کسی چیز کو یعنی مستحضر کرنا اور ہے. مستحضر تب ہوگا جب اس کے بار بار تکرار ہوگا. اس وجہ سے اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ چونکہ مدرسوں سے جو سیکھ لیتے ہیں وہ باہر آ کر سارے تو مفتی نہیں بنتے، لہٰذا سب کے پاس تو مسائل نہیں آتے، تو ان کی مشق رہ جاتی ہے، مشق نہیں ہوتی. جب مشق نہیں ہوتی تو بھول جاتے ہیں. جب بھول جاتے تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں ہماری اس سے مناسبت نہیں ہے. مناسبت کیوں نہیں ہے؟ میراث تو علم الفرائض، نام ہی کو دیکھ لیں کہ کیا ہے علم الفرائض. اور یہاں تک کہ جو عالم میراث کو نہیں جانتا ہو تو اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ بغیر سر کی ٹوپی کہتے ہیں. وہ ٹوپی جس کا سر کوئی نہ، بغیر سر کی ٹوپی کہتے ہیں. ہاں جی،
تو فرماتے کہ اگر کوئی پڑا ہوا صاحب باہر سے آ جاتا تو ہم ان سے پوچھتے میراث بھی جانتے ہو؟ تو اگر وہ کہتے کہ نہیں، پھر ہمیں کہا کیا فضیلت ہے پھر تمہیں؟ وہ لیکن اگر میراث جانتا تو پھر ہم بڑی قدر کرتے تھے کہ ہاں ماشاء اللہ ہاں یہ واقعی عالم ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم فرمایا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، آخر کوئی بات تو ہے۔ لیکن جب ہمت جواب دینے لگے نا، تو چاہے کتنی اہم چیز کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنی آسان کیوں نہ بنایا جائے، وہ نہیں مطلب حاصل ہوتا، کیونکہ دنیا میں کئی بھی ایسا نظام ابھی تک نہیں بنا کہ ایک دماغ سے ایک چیز اٹھا کے دوسرے دماغ میں رکھ دی جائے۔ کوئی چیز ایسی ہے مطلب دنیا میں تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں ایک دماغ سے کوئی چیز اٹھا کے دوسرے دماغ میں رکھ دی جائے۔ اس کے لیے خود محنت کرنا پڑتا ہے، اور جو محنت جتنا کرے گا تو اس کے حساب سے وہ آگے بڑھے گا، مطلب یہ بات ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کتاب تو پہلے بھی چھپ گئی تھی، لیکن ابھی اس کا جو مطلب اس میں جو ماشاءاللہ کچھ اضافے ہوئے ہیں، کچھ مزید چیزیں ٹھیک کی گئی ہیں، تو یہ جب چھپ جائے گا تو پھر انشاءاللہ مدارس کو پھر دیا جائے گا کہ اچھا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا۔ ہاں جی، فی الحال تو یہ ہم تجرباتی طور پہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔